كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف بوحدانیتہ. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة اللہ على اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال تبارک و تعالی فی حدیث القدسی الصوم لی وانا اجزی بہ. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ لوگوں کی خدمت میں فضیلت روزے کے حوالے سے حدیث القدسی کی ایک مشہور معروف حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اسی حدیث کے ضمن میں چند نکات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روزے کی فضیلت کے متعلق اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو دو طرح سے نقل کیا ہے. بعض نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور بعض نے اس حدیث کو یوں نقل کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا جزا ہوں. تو یہاں پر فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ باقی خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نماز کے متعلق یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 میں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے لیے. تو اس آیت میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے. ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی، اور اللہ کے لیے قیام کرو. تو یہاں پر اس آیت مجیدہ میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیام اللہ کے لیے ہے، لیکن خاص روزے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو ایک لحاظ سے یہ، اور دوسری طرف حج کے متعلق بھی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ حج کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کی گھر کا وہ حج کرے، زیارت کرے، وہ لوگ جو استطاعت رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے ہے حج. اور اسی طرح عمرے کے متعلق بھی ہے، حج کے متعلق بھی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے. اور اسی طرح اطعام مومنین، اطعام کے حوالے سے چنانچہ پنجتن پاک میں اللہ کے خاطر فقیر کو، مسکین کو اور یتیم کو کھانا کھلایا. تو اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں یہ آیت نازل فرمایا کہ
انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما ندعمکم لوجہ اللہ، انہوں نے کھانا کھلایا تھا اللہ کے خاطر۔ لیکن یہاں پر خاص کر اللہ رب العزت نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو یہاں پر اس فطری سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ نماز کے اندر ریا کا احتمال ہے، حج کے اندر ریا کا احتمال ہے، عمرہ اور حج اور دیگر افعال جو خدا کے لیے ہم انجام دیتے ہیں اس کا جو ریا کا عنصر ہے وہ رہتا ہے۔ کیونکہ یہ نظر آنے والی چیز ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ فلان بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ وہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور دوسری طرف حج اگرچہ خدا کے لیے ہے، چنانچہ آیت سے واضح ہوا کہ حج کیا ہے، خدا کے لیے ہے، لیکن ممکن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے حاجی کہوانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں کہ وہ بندہ حج کرے۔ اور کھانا کھلانا شاید اس لیے کہ اگر کوئی بندہ یتیم کو، غریب غربا کو کھانا کھلائے، مومنین کو کھانا کھلائے، تو شاید اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ بندہ بڑا سخی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزے کے متعلق اگر بندہ خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ روزہ صرف اللہ اور اپنے مابین رہتا ہے، اسی لیے روزے کے اندر ریا کا جو عنصر ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ صرف اللہ اور اپنے درمیان میں ایک راز کی طرح ہے۔ جب تک بندہ خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ روزے سے ہے۔ اسی لیے روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جزا ہوں۔ اور روزے کی فضیلت کے لیے اور کوئی حدیث نہ ہو، آیات نہ ہو، یہی عادت ہو کہ یہی حدیث روزے کی فضیلت کے لیے کافی ہے، جس حدیث میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد کہ میں اس کا جزا ہوں۔ جب اللہ جس عبادت کی جزا ہو تو اس کو اور کیا چاہیے؟ جس نے اللہ کو پایا اور اس کو کیا چاہیے؟ چنانچہ دعائے عرفات میں، مقام عرفات پر امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی من فقدک ما وجدک ومن الذی فقدک ما وجدک، پروردگارہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ لہٰذا روزے کے نتیجے میں اگر ہمیں اللہ ملے، اللہ کی رضایت ملے، اللہ ہی ہمیں اگر روزے کی جزا کے صورت میں ملے تو ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ لہٰذا بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہمیں اللہ کی خاطر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی جو ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، ماہ دعا ہے، ماہ استغفار ہے، پروردگارہ اس مہینوں کے اندر ہمیں توبہ و استغفار کر کے اللہ سے تقرب ہونے کی توفیق